بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عارف حمید بھٹی، ایک عام شہری۔ آپ اپنا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کیجیے۔ ناظرین، آج بدھ والے دن بڑی اہم خبر رات کو مجھے ملی، جس پر میں نے سوچا کہ ناظرین تک یہ حقائق پہنچاؤں۔ چودھری شوگر مل، جس میں نیب نے بہت زیادہ محنت کی اور منی لانڈرنگ کے لاتعداد پروف حاصل کر لیے، اس میں شہباز شریف صاحب کی فیملی، محترم نواز شریف صاحب کی فیملی ملوث تھی۔ ٹی ٹی کے ذریعے بیرون ممالک سے ان لوگوں کے ذریعے پیسے منگوائے گئے جو زندگی بھر پاکستان سے باہر نہیں گئے تھے، جن کے پاسپورٹ بھی نہیں کبھی بنے تھے۔ اس سلسلے میں اربوں روپیہ پاکستان آیا، بلینز روپیز پاکستان لائے گئے۔ کوئی یہاں دودھ فروش ہے، کوئی بیچارہ روٹی سے ترس رہا ہے، کوئی بے روزگاری ہے، لیکن ان سب کے شناختی کارڈ استعمال کیے گئے۔ جب نیب نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا تو پتہ چلا اس میں چودھری شوگر مل اور شریف فیملی بینیفیشری ہے، تمام ایسے اکاؤنٹ میں جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے، جب اس بارے میں تمام ثبوت مل گئے اور مبینہ ملزمان کو نوٹس جاری کر دیے گئے، ابھی یہ قانون کے شکنجے میں آئے ہی تھے، جس سلسلے میں شریف فیملی کے ایک صاحب ابھی بھی گرفتار ہیں، باقیوں کی گرفتاری یقینی کی جا رہی تھی۔ ناظرین، اس میں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ کچھ لوگ بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں، یا کروا دیے گئے ہیں، یا چلے گئے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ باتیں کرتا جا رہا ہوں تو ان کا سٹوری سے کیا تعلق؟ ایک سمپل بات بتانے لگا ہوں۔ نواز شریف خاموش کیوں ہے؟ شہباز شریف خاموش کیوں ہے؟ مریم نواز صاحبہ، جن کا ٹویٹر دھوپ ہو، اندھیرا ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، چڑیا آئے، بلبل آئے، طوطا آئے، گائیں آئے، بھینس آئے، شیر آئے، 2 اداروں پر حملہ کر رہے تھے، لیکن اچانک خاموش ہو گیا۔ اب ان کے فون پہ کال کریں تو فی الحال جواب موصول نہیں ہو رہا کا جواب آتا ہے۔ اصل وجوہات یہ بنی کہ چودھری شوگر مل میں ٹی ٹی کے ذریعے آنے والے پیسے پہ نیب نے کیس کو پیچیدہ بنانے کی بجائے صرف اور صرف منی لانڈرنگ تک محدود کر دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، اس میں لیٹی گٹی میں گئے کہ یہاں کرپشن کہاں کہاں سے لی گئی۔ ایک لمبی فہرست بنائی گئی جس میں لکھا گیا کہ یہ لوگ کبھی پاکستان سے باہر نہیں گئے، ان کے نام سے ٹی ٹی آئے ہیں، اور جو شریف فیملی کو آتے رہے ہیں، محترم نواز شریف صاحب اور محترم شہباز شریف صاحب کو یہ شوگر مل بھی لگا دی گئی۔ اس کے بعد پھر بھی قرضے لیے گئے۔ اس کے بعد ایسے ایسے اکاؤنٹ سے پیسے آئے جن کا وجود ہی کہیں نہیں تھا۔ ناظرین، نیب نے لکھا یہ ٹی ٹی کالے دھن کے لیے استعمال ہوئی اور شریف فیملی نے کی۔ نیب نے اپنی انویسٹیگیشن میں ذمہ دار ذرائع کے مطابق لکھا یہ ٹی ٹی غیر قانونی طریقے سے پاکستان آئی، کالے دھن کے لیے استعمال کی گئی، اور یہ کیس اوپن اینڈ شٹ تھا۔ آئینی ماہرین کے مطابق نیب نے اس کیس کو کرپشن کی بجائے صرف منی لانڈرنگ تک محدود رکھا۔ جب شریف فیملی کے بارے میں یہ ساری چیزیں شریف فیملی کے علم میں آئی کہ جعلی ٹی ٹی کی تمام انفارمیشن، 20 منی لانڈرنگ سے زیادہ کیسوں کی انفارمیشن نیب کے پاس پہنچ چکی ہیں، اور کون بندہ کس طرح پیسے لے کے جاتا تھا اس کی ٹی وی فوٹیج بھی مل گئی ہے۔ پہلے تو بارے ثبوت نیب پر تھا، یا شریف فیملی پر تھا، یا ملزمان پر تھا، اس طرح ہوتا تھا تو بچ جاتے تھے، لیکن اس کو نیب نے
صرف اور صرف منی لانڈرنگ تک محدود کیا اور چودھری شوگر مل سے ہونے والے معاملات بتایا۔ اس میں نیب نے اپنی انویسٹیگیشن میں یہاں تک لکھ دیا کہ اسٹیٹ بینک بھی شریف فیملی پر بہت زیادہ مہربان تھا، وہ تحقیقات ہی نہیں کر رہا تھا کہ پیسے بھیجنے والے کون ہیں، ان کا وجود کیا ہے، کیا یہ پاکستان سے باہر گئے ہیں، پاکستان میں ہیں، پاکستان میں اندر ہیں۔ جب نیب نے گھیرا شریف فیملی کے گرد تنگ کیا تو پھر چند روز قبل آرمی آرڈیننس میں نون لیگ نے مشروط حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس میں چھوٹے شیر صاحب لوب میں تھے، کیونکہ چھوٹے شیر صاحب کی فیملی بھی اس میں انوالو تھی۔ چھوٹے شیر صاحب نے اہم ترین شخصیات سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہمارے کیس ختم کر دیں، خصوصاً سب سے زیادہ انہوں نے زور دیا یہ جو ٹی ٹی کیس ہے چودھری شوگر مل، یہ جس میں استعمال کیا گیا ہے، آپ اس کو منی لانڈرنگ کا کیس نہ بنائیں، اس کے عوض ہم آپ کو ووٹ بھی دیں گے، نواز شریف بھی خاموش رہیں گے، شہباز شریف بھی نہیں بولیں گے اور مریم نواز بھی نہیں بولے گی۔ جس کے بعد یہ طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں ووٹ دیں، اور شہباز شریف نے مزید کہا کہ ہماری جماعت کے کوئی بھی لیڈر عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کوئی کسی قسم کے نامناسب گفتگو نہیں کریں گے، جس کے بعد آپ نے مین لیڈرشپ نے دیکھا ہوگا آدھا خاموشی کر لی۔ اس کے بدلے انہوں نے کیا لیا؟ رمضان شوگر مل کا کیس کمزور کر دیا جائے گا، نیب بار بار اس کو فالو نہیں کرے گی، اس کی پراسیکیوشن کمزور کر دی جائے گی، مزید ایویڈنس نہیں دیے جائیں گے اور یہ آگے جا کے ریلیف لے لیں گے۔ نیب ذمہ دار ذرائع کے مطابق اگر نیب کو یہ حکم نہ آتا کہ اس کو سلو کریں یا اس کو فالو نہ کریں تو کسی بھی قیمت پر منی لانڈرنگ کیس میں شریف فیملی کا بچنا ناممکن تھا۔ ابھی اس طرح قربتیں بڑھ رہی تھی۔ ان حقائق سے کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب لا علم رہے۔ اس دوران نیب آرڈیننس میں بھی تبدیلی کی گفتگو ہونے شروع ہو گئی، کیونکہ کچھ حکمران لوگ بھی اس گرفت میں آنے والے تھے۔ تو آج میں آپ کو اصل بتا رہا ہوں، بہت سارے باقی کیسوں کی مانند شہباز شریف صاحب کی خاموشی، نواز شریف صاحب کی خاموشی، مریم نواز صاحبہ کی خاموشی کے بدلے دیگر اہم کیسوں کے علاوہ چودھری شوگر مل منی لانڈرنگ کیس کو نیب مزید پرسو نہیں کرے گا۔ یہ کمٹمنٹس ہو چکی ہیں اور اس کے بدلے میں اگر انہوں نے اپنے رابطے ٹھیک رکھے اور مزید اداروں کے لیے پریشانی نہ پیدا کرنے کی کوشش کی تو چھوٹے شیر کو آنے والے وقت میں اگر ایسے حالات بنتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنی اکانومی اور دیگر معاملات بہتر نہیں کرتے، گورننس بہتر نہیں کر پڑ سکتے، تو چھوٹے شیر کو چانس دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ معاملات پس پردہ چل رہے ہیں، لیکن اچانک ایک ادارے میں کچھ لوگوں نے بہت واضح کہا کہ ماضی میں جس طرح شریف فیملی نے ہمارے اداروں کے بارے میں رویہ رکھا ہے، ان کے ساتھ نرمی کرنا نامناسب ہوگا۔ جب انہیں دوبارہ موقع ملا تو یہ اداروں پہ حملہ آور ہوں گے۔ دیکھنا یہ ہے اب ناظرین کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ان سے بلیک میل ہوتے ہیں یا قائن اور قانون کے مطابق جو نیب نے انویسٹیگیشن کی ہے، یہ منی لانڈرنگ کا کیس اس کی پیروی کرتے ہیں تو یقیناً ذمہ داروں کو سزا ملے گی، اگر بے گناہ ہوگا تو بری ہو جائے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ اور بہت ساری گفتگو آپ سے مزید کرنی ہے۔ خواجہ آصف کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ دو سابقہ وزراء مسلم لیگ نون کے آپس میں تلخ کلامی کس بات پر ہوئی، اس کے لیے آپ سے آئندہ بات کریں گے۔ اگر عارف حمید بھٹی عام شہری کا یوٹیوب چینل آپ کو پسند آئے
تو اسے سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور ٹویٹ کریں، اسے ہو سکتا ہے تو شیئر کریں۔ ناظرین، اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔